جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال کے اندر اپوزیشن ایک بار پھر سرگرم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ سیاسی جماعتوں کے آپس میں رابطے ہیں، بلاول بھٹو زرداری بھی ایکٹیو ہیں، شہباز شریف صاحب جو سنا تھا کچھ دن پہلے بیمار تھے وہ بھی آپ کو کل رات سے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کوئی نیا پلان بن رہا ہے؟ کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ پہلے آج دونوں کی ملاقات کے بعد جو میڈیا سے گفتگو ہوئی وہ سنتے ہیں، پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ ساٹ نہیں ہے ہمارے پاس آج ان کا جو گفتگو کی ہے۔ اور یہ صاحب ایک چیز انہوں نے اپنی گفتگو میں جو کئی نیوز کے اندر بھی ہم نے سنا کہ جی اے پی سی اب بات کرے گی جو کچھ بھی ہوگا، تو اے پی سی اگر آتی ہے اس میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے کوئی اپوزیشن، متحدہ اپوزیشن کو خطرہ بن سکتی ہے؟ ہم نے اس سے پہلے متحدہ اپوزیشن سینٹ میں بھی دیکھی ہے۔ جی ہاں، سینٹ کے الیکشن کے اس میں تو سب سے بڑی بات ہے، تو اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہ میجورٹی میں تھے، جب اکثریت میں ہو کے ہار گئے، یہاں تو اقلیت ہے نہیں۔ اب کوئی وہ جو اس وقت جو میجورٹی میں ہو کے پھر مینورٹی میں ہوئے، اب مینورٹی میں میجورٹی میں حالات تو بدل سکتے ہیں نا، مشکل لگتا ہے اس کی آپ کو حالات بدلے میں نظر نہیں آتے اس کی بات یہ ہے کہ دیکھیں اے پی سی میں کون ہوگا، بنیادی طور پر یہی دو ہے نا، تیسرا کون؟ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو جدھر کہیں گے وہ چل پڑنا انہوں نے۔ چوتھا بندہ مجھے بتائیں، مولانا فضل الرحمان تو ان کو کہتے رہے پہلے دن سے میرے پیچھے چلو۔ آج یہ دیکھیں نا، آج جب میٹنگ اے پی سی میں کیا کر لیں گے، کتنے پارٹیاں اور آ جائیں گی، ٹھیک ہے، پارٹی فیصلہ دن دونوں نے کرنا ہے، اور یہ دو جو فیصلہ کریں کر سکتے ہیں، فوراً کر سکتے ہیں۔ اے پی سی کا انتظار کیوں ہے؟ جب بھی کوئی بندہ ڈیلنگڈ، آج دیکھیں سارا زور کس پہ تھا؟ نیب آرڈیننس کے اوپر۔ اور میں کل بھی شاید بات کر سکتا تھا، اس سے پہلے بھی میں نے بات کی ہے کہ نیب کے بارے میں سپریم کورٹ نے ایک بہت خوبصورت سا شاندار قسم کا ایک ناول لکھا ہے، اور وہ ناول جو ہے اس کی کتاب بنا کے بہت اچھی طریقے سے پیش کی جانی چاہیے۔ اور وہ ناول انہوں نے اس لیے لکھا ہے کہ اس کے قیدی جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو 1 لاکھ 1.5 لاکھ ووٹ لے کے آئے ہوئے تھے اور تھوڑے سے انفلوئنشل تھے۔ ورنہ آپ کیا سمجھتے ہیں سعد رفیق یا خواجہ وہ کیا نام ہے حسن اقبال یا زرداری یا ان سے زیادہ لوگ بے گناہ قسم کے لوگوں نے قیدیں نہیں کاٹی ہوئی، آج تک بھی ہیں جیل میں پڑے ہوئے۔ صحیح ہے۔ کھڑے ہو کے کہا جاتا ہے کہ یہ نیب جو ہے وہ ان کو گرفتار کر لیتا ہے اور ان کی قید کا کوئی بعد میں ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے، جب وہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ مجھے آج بھی یاد آتی ہے اس کی محمد علی جو تھا، اس کی ایک فلم آئی تھی انسان اور آدمی، اور انسان اور آدمی کے اندر وہ اچانک قید ہو جاتا ہے اور 20 سال بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے قتل نہیں کیا، اور جج صاحب جو ہے اس کے سامنے کھڑے ہو ڈالا، جج صاحب میرے جوانی کے 20 سال واپس کر دے، میرے بالوں میں چاندی کے تار آ گئے۔ یہ 1970 کی فلم ہے، یہ انصاف کے پورے کے پروسیس کے پاکستان میں جو کنوکشن کی ریٹ ہے، کنوکشن کا ریٹ وہ 11.2% ہے۔ یعنی پچھلے 8 سالوں میں جو انہوں نے فگرز اکٹھی کی تھی، کوئی 9-10 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ اپنا بندے مقدمے درج ہوئے تھے۔ صحیح ہے۔ اور ان میں سے کوئی 50,000 کے قریب لوگوں کو سزا ہوئی تھی۔ تھانے بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نیب بند کر دو، تھانے بند کر دیتے ہیں، ایف آئی اے بند کر دیتے ہیں، تمام جتنے بھی ادارے بند کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے کنوکشن جب ہو رہی تو کیا ضرورت ہے بند کو چلانے کی۔ ایسا میگزم لے کے آتے ہیں، ایسا خبر زبردست قسم، پھر جن عدالتوں کے اندر کیسز ہی نہیں فیصلے ہو رہے تو بند کر دیتے ہیں۔ بھئی 20 گریڈ کی تنخواہیں آپ دے رہے ہیں سیشن ججوں کو، اب تو 22 گریڈ ہو جانے ہیں، اور آپ کی حالت یہ ہے کہ کنوکشن تو ہو نہیں رہی۔ آپ کے پورا جو جوڈیشل سسٹم اور آپ کا جو لا اینڈ آرڈر سسٹم، آپ کا جو لا کے اندر جو پروسیسز کا سسٹم ختم ہو چکا ہوا ہے۔ اور یہ بالکل غلط بات ہے کہ اپنا جوڈیشری جو ہے اس کے اندر انوالو نہیں ہوتی۔ ثابت کر کے دیا کاظم علی ملک نے، وہ کہتا جب میں گجرانوالہ گیا میں نے ایس پی کو بلایا، میں نے کہا میں 3 دن میں قتل کا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، تمہارا تفتیشی جو ہے اور تمہارا جو نوٹس سرور ہے وہ بندے کو پکڑ کے لائے گا گواہ کو، 1 دن بھی ڈیلے کیا تو تم اس کی نوکری جو ہے اس کو فارغ کرو گے یا اس کو ڈیموٹ کرو گے۔ صحیح۔ کہتے میں نے 3 مہینے کے اندر سارے قتل کے فیصلے کر دیے، تو باقی جج کاظم علی ملک نہیں ہو سکتے؟
एग्जाम्पल, मैं तो ये बात में कहानियों की दुनिया में नहीं रहता हूं मैं। किस्सा मुख्तसर ये है कि ये सारा कुछ नया ऑर्डिनेंस की वापसी के लिए हो रहा है, वापसी के लिए खत्म कर दिया उसको जाए। खत्म कर दिया जाए, खत्म, हर कोई राजी है इस वक्त। अच्छा, सब समझते हैं। इमरान खान भी अपने कंधे पे बंदूक चलाना नहीं चाहता, वो भी उसका भी ठाई ठाई फिश हो गया एहतसाब का सारा सिस्टम। आज उन्होंने देखो ना, आप एहतसाब खत्म हो गया ना। आप मुझे ये बताइए, अगर ये मेट्रो जो है उतनी लेट हो जाती जितनी वो है बीआरटी, इमरान खान ने बैन कर करके अपना माथा लाल कर लेना था, अपना सीना लाल कर लेना था, अगर ये मेट्रो लेट हो जाती तो। नहीं चल रही। इसका मतलब यह है कि इंसाफ या एहतसाब होता दिखाई नहीं देता उधर। एक तो ये बहुत अहम इशू था, वो उनका हो गया। दूसरा इशू है कराची का। कराची में अच्छा, कराची में सबसे मजेदार इशू जो है ना, मैं बताता, सबसे मजेदार इशू है, आज मैंने सईद गनी साहब को फोन करता रहा, मेरा फोन नहीं उठाया। उसके बाद मैंने उनको लिखा भी अपना नाम का, मैं खादम एक मुस्कीन से एंकर कर रहा हूं, मैं लिखा भी उनके, अल्लाह करे कल तक आ जाए। कराची के पानी को बेहतर रोकने के लिए, हालात बेहतर करने के लिए सिंध गवर्नमेंट ने एक रिक्वेस्ट की केपीके गवर्नमेंट को, अच्छा, कि हमें एक, आपके पास एक हीरा है, उसको भेज दें। ठीक है। उस हीरे का क्या नाम है? मौलाना फजल रहमान का छोटा भाई है जियाउर रहमान साहब। ये जियाउर रहमान साहब जो हैं, ये वाया बठिंडा सिविल सर्विस के अंदर आए हुए हैं। अच्छा, वाया बठिंडा से मुराद क्या है? इम्तिहान दिए बगैर। अच्छा, एक जगह से इंजीनियर थे, वहां से उनको नौकरी अच्छी लगी 2004 के अंदर। उन्होंने कहा जी मैं अफगान रिफ्यूजीज में जाकर काम करूं। अब अफगान रिफ्यूजीज जो लोग केपीके में नौकरी कर चुके हैं और जो लोग बलूचिस्तान में नौकरी करते हैं, अफगान वो जो है ना, वो जगह उसका वो यूं समझो कि आप पैसे कमाने जा रहे हैं। अच्छा, जैसे हमारे एक दोस्त था, तो उसको नौकरी इसके ससुर ने लगवा दी एक जगह CNW में, तो उसने कहा आम तासुर है, हर बंदा कमाता तो नहीं है ना, हर बंदा, मैंने कब कमा रहा, आम लेकिन जाने के लिए अब आप कूद के जब जाएंगे तो यही होगा ना। अच्छा, वहां बैठे बैठे उनको आया कि मैं यहाँ पर तो क्यों, एक बड़ी अच्छी नौकरी है सिविल सर्विस की, तो मुझे प्रोविंशियल सर्विस में मर्ज करवा दीजिए। अच्छा, वो भी प्रोविंस ने रूल्स रिलैक्स करके इख्तियार है, प्रोविंस मर्ज कर लिया। अब वो केपीके में बैठे हुए थे। केपीके के बाद वो कहीं मियाँ वाली भी कहीं पंजाब में भी आए, खुशाब में रहे। वो भी होता यह है कि जो प्रोविंशियल सर्विस का आदमी होता है, वो एक सूबा मांगता है किसी दूसरे सूबे वाले की अपनी खिदमात, और खिदमात मांगते हुए जस्टिफिकेशन देता है कि हमारे पास इस बंदे जैसा काबिल आदमी और कोई नहीं है पूरे सिंध में, इसलिए हमें दे दो। लेकिन वो सूबा तो इनकार कर सकता ना, नहीं देते। तो सूबा कहता ना नकम्मा आदमी ले जाओ। अच्छा, सूबे ने कहा हमारा नकम्मा हमारे काम का नहीं है, आप ले जाओ। अच्छा, उन्होंने फजल रहमान को यही कहा ना। अच्छा, बीच में विफाक ऐसा होता है कि थ्रू एस्टेब्लिशमेंट, वो एक डाकिया, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के जरिए, वो डाकिया सिर्फ डाक का काम है। उस पे एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन सिर्फ DMG का अफसर पोस्ट कर सकती है, CSP अफसर पोस्ट कर सकती है, दूसरा नहीं कर सकता। अच्छा, सूबा डिमांड ना करे तो किसी दूसरे सूबे का बंदा दूसरे सूबे में नहीं जा सकता। मरकजी अफसर जा सकता है, फेडरल गवर्नमेंट का अफसर जा सकता है, दूसरा नहीं जा सकता। उसको जबरदस्ती भी वो भेजते हैं, जबरदस्ती निकालते भी, अपना बंदा लेके भी जाते हैं। ये उन्होंने किया है बेसिकली। तो ये एक तो उन्होंने, मैं क्लियर कर दूं यहाँ बहुत सारे लोगों को, क्योंकि बेसिकली 31 साल इसी रूल्स में, इसी चीज़ों में गुजारे हैं, तो बुनियादी तौर पे ये चॉइस थी सिंध गवर्नमेंट की, और फिर उन्होंने उनको सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का वो भी लगा दिया, DC। और उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम की मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर उन्होंने देखा कि वो उन्होंने शलवार ऊंची की हुई है और वो पानी के अंदर खड़े हैं, और वो शबाशी दोयम जो थे बन के वहां पर वो जा रहे थे। और वो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये फेडरल गवर्नमेंट ने वापस ले लिया, कि खतरा पैदा ये हो गया कि कहीं पॉपुलर ना हो जाए वहां पर। तो एक तो ये खैर हंसी मजाक की बात थी, लेकिन मसला सारा ये है कि फजल रहमान साहब से भी, बाकी लोगों से भी हमेशा मैंने दरख्वास्त की है कि जब आप दीन के मामले के ठेकेदार हो तो फिर आपको मोहतात रहना चाहिए। अच्छा, इसलिए कि इस मामले के अंदर अगर कोई एक शख्स भी दीन से बदतन हो गया, ये कानूनी तौर पे नजर आता है, ठीक है आपने कानून सारा पूरी किया हुआ, लेकिन सबको पता है ये 2 नंबरी है। कोई शख्स जो कि दीन के, मतलब मैं समझता हूं बुनियादी तौर पर कि प्लॉट लेना एक जायज काम लोग समझते हैं, है भी जायज, कानून जायज है। मैं समझता हूं गलत है, मैंने नहीं लिया, करोड़ों का प्लॉट होता है, इस्लामाबाद का नहीं लिया, क्योंकि मेरी वजह से अगर कुछ लोग जो हैं वो इस तरफ सोचें कि यार एक बंदा देखो
باتیں بڑی کرتا ہے دین کی، اور دیکھو اور اصولوں کی باتیں کرتا ہے اور اس طرح کے پلاٹ لیتا ہے۔ اس لیے فضل الرحمان صاحب کو اپنے بھائی کے بارے میں ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے تھا۔ دین کا معاملہ ایک تو یہ، اب تیسرا آ گیا کراچی۔ کراچی ایسی سچویشن ہے عثمان صاحب کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ کراچی کا جو پانی ہے نا، یہ ایک دن سندھ گورنمنٹ سمیت ہر کسی کو ڈبو دے گا۔ اس کے اندر سے کوئی عجیب و غریب قسم کی، خوفناک قسم کی ریاکشن اور موومنٹ اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ 2018 کے الیکشن کے اندر ایک 14 سیٹیں کراچی آ میں گئی نا، تھیں، کچھ نہیں 28 کر سیٹیں صوبائی دیں، اس سے زیادہ اور کون سی قوت ابھرے گی؟ کچھ نہیں کر سکی، کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قوت ابھرنے میں مسئلہ نہیں ہے، کہیں اور مسئلہ ہے۔ مسئلہ دیکھیں، وہ عمران خان روتا ہے مجھے 80 امینڈمنٹ ہے اس میں کام نہیں کر رہا، غلط بات ہے۔ آپ کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا دل نہیں لگتا کام میں، مجھے لگتا یہی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، عامر لیاقت صاحب نے کہا کہ جی کام نہیں ہو رہا، نجیب ہارون صاحب بڑی سینئر پارٹی کے رہنما ہیں، MM بھی ہیں، انہوں نے بے بسی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد عثمان صاحب میری بات سنیں، چھوڑیں باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں۔ 18 امینڈمنٹ ہے نا، نہیں صوبے میں کام کر سکتے۔ انٹرنیشنل ڈونر اور NGOs موجود ہیں، بالکل ہے ان کی کوئی باؤنڈری ہے؟ سر، نعمت اللہ خان کا ماڈل دیکھ لیں نا، بالکل۔ ہر آپ عمران خان کہتا ہے میں پوری زندگی میں سب سے بڑا میں کیا ہوں، فنڈ ریزر ہوں، اٹھے کراچی کے لیے فنڈ ریز کرے، ختم کرے سارا کچھ۔ نعمت اللہ خان نے 36 ارب نہیں بھائی کیا۔ میں آپ کو بتاؤں، عمران کھڑا ہو کے کہہ دے نا کہ 18th امینڈمنٹ کی زنجیریں مجھے کراچی میں کام نہیں کرنے دیتی، آؤ مجھے پیسے دو میں کراچی کو ٹھیک کروں، دنیا دے گی، دے تو صحیح، کرے تو صحیح۔ آپ سوچ نہیں سکتے، لوگوں نے NGOs کی بنیاد سے پورے علاقے ٹھیک کیے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو گانا کی، میں مثال دیتا ہوں آپ کو زیمبیا کی۔ کون کون سی جگہ پہ لوگوں نے کوئی گورنمنٹ سے فنڈ نہیں لیا، انہوں نے علاقے ٹھیک کر کے اب کراچی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور رنگی پائلٹ پروجیکٹ، اختر امید الدین، میں زندگی میں صرف ایک شخص کے ساتھ بیٹھ کے تصویر کھنچوائی ہے، کسی اور کے ساتھ تصویر نہیں کھنچوائی۔ مولانا مودودی سے آٹوگراف لیا ہے اور اختر امید کے ساتھ تصویر کھنچوائی ہے۔ اختر امید الدین گندا، غلیظ، ہر طرح کی بیماری تھی، اورنگی پائلٹ پروجیکٹ اورنگی میں آئے ہیں جب وقت ہو۔ اورنگی 10 نمبر میں انہوں نے اپنے 2 کمرے، ہم سول سروس اکیڈمی کے لوگ ملنے گئے تھے ان سے، 26 لوگ تھے ہم لوگ، یہ کپ 6 تھے ان کے پاس چائے پلانے کے لیے، اور انہوں نے کہا تھا جلدی ایک بندہ ختم کر لے تاکہ ہم اگلوں کو دے سکیں۔ CSP 1943 کا وہ شخص، اس نے جب CSP میں اسسٹنٹ کمشنر چٹاگانگ لگا تو اس نے کہا یہ تو ظلم ہے، میں نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ CSP ICS انڈین سول سروس چھوڑ دی، چٹاگانگ کے اسی جگہ جہاں اسسٹنٹ کمشنر تھا، تالے میں چابیاں بنانی سیکھی، چابیاں لگاتے تھے۔ اور ان کا جو کمیلا پائلٹ پروجیکٹ ہے، دنیا کے اندر ایگزامپل دیتا ہے کہ اس شخص نے کمیلا کے غریب ترین اور اردو سپیکنگ آدمی، بنگالیوں کی دنیا بدل کے رکھ دی تھی۔ اورنگی میں آپ کو اختر امید خان صاحب سے پہلے گٹر نظر آتے تھے، آج گٹر نظر نہیں آئیں گے۔ اورنگی میں آپ کو ان سے پہلے کوڑے کے ڈھیر نظر آتے، کوڑے کے ڈھیر نظر نہیں آئیں گے۔ کوئی گھر ایسا نہیں چھوڑا تھا جہاں اورنگی پائلٹ پروجیکٹ نے لیٹرین فراہم نہ کی ہو، جہاں پانی کی نل نہ فراہم کیا ہو۔ 1 روپیہ گورنمنٹ نے لیا تھا۔ بگیسٹ ڈونر ہوں میں، شرم آنی چاہیے لفظ بولتے ہوئے کہ بگیسٹ ڈونر ہے پاکستان، وہ تھے بگیسٹ ڈونر، وہ تھے جنہوں نے کام کیا ہے۔ خان صاحب کو کام کرنے کا نیت نہیں ہے، اوپر سے بھیج دیتے زلفی بخاری کو اس بل کے اوپر، بنیاد اسلام، کوئی اور نہیں رہ گیا تھا۔ پاکستان میں لڑائی کرانے چاہتے شیعہ سنی آپ، اور وہ آگے کہتا ہے میں نے ان کو کہہ دیا ہے بنیاد اسلام کے۔ او بھائی، کوئی اور نیوٹرل آدمی نہیں ملتا تھا آپ کو۔ جس دن تاریخ لکھی جائے گی کہ عمران خان کی حکومت ڈوبی، سب سے پہلا نام زلفی بخاری کا ہوگا اس کے اوپر۔ میں لکھ لیں، میرا آج لکھنے والے تاریخ آج لکھ لیں، اس لیے کہ جو مشورے دیے جا رہے ہیں صرف آ کر پھر تصویر، یہ حیران ہو گیا ہوں کہ میں تصویر باقاعدہ لگی ہے اور تصویر کے پیچھے لکھا ہوا ہے بنیاد اسلام کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ بھائی اپنی بات کو خفیہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ بڑا کمال کی چلیں جی، خیر، بہرحال میں کہہ رہا ہوں خیر کا پہلو نکلنا چاہیے جو بھی ہے سر، یہ ایسا ایشو ہے کس کو سینسٹیو، میں کل میں رویا ہوں میں یار، اس کو یہ لڑائی ہو جائے گی اللہ کا بندو۔ اگر ایک پنجاب اسمبلی نے کر دیا تو علماء کو بٹھاؤ، وہاں بات کو طے کرو، گھر محلے لڑائی ہو جائے گی اللہ کے بندو۔ آپ ایک طرف آپ
یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ ایک دوسری پارٹی کو آپ کو بھیجنے کی جگہ اور وہ بندہ جو ہے آ کے کہتے میں، اور وہ اس کا سب سے بڑی بات تفتان میں اس نے اسی بنیاد پہ بات کی، لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی ظاہرین کے مطلب. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر پورے 1.5 مہینہ اسی بات پہ گالیاں دیتے رہے لوگ کہ تبلیغی ہیں کہ ظاہرین ہیں، تبلیغی ہیں کہ ظاہرین ہیں، صرف اس زلفی بخاری کی وجہ سے. اور پھر کہتا ہے میرا تو کوئی کام نہیں ہے، میں تو تم گورنر سرور کو ملنے کیا کرنے گئے تھے تم؟ اور پاکستان میں تم کو پاکستان میں آپ اندازہ کریں، اس نے پروگرام ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں کہا تھا میں جناب وہ کیا نام ہے ان کا ہوں نمائندہ جو ہے اوورسیز پاکستان، تمہیں ووٹ لے کے آئے وہ پاکستانیوں سے، تم اسکاٹ لینڈ یارڈ کے دروازے پہ نہیں جا سکتے تھے، تمہیں اس ملک نے کیبنٹ کے اندر بٹھایا ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جی میں ڈوئل نیشنلٹی والے لوگ جو ہیں پاکستان میں پیسے دیتے ہیں. پاکستان میں 80% وہ لوگ ہیں جو گلف میں گئے ہوئے ہیں، جن کی ڈوئل نیشنلٹی نہیں ہے، جو سعودی عرب میں گئے ہوئے ہیں، جو یو اے ای میں گئے ہوئے ہیں. آپ 1.5 لاکھ 1 کروڑ میں سے 1 لاکھ 1.25 لاکھ بندہ جو ڈوئل نیشنل ہے اس کی بنیاد پر آپ سمجھتے ہو کہ وہ پیسے دیتے ہیں ہمیں، اور آپ اس ملک کے داماد بننے کی کوشش کرتے ہو. وہ باتیں کرنے کی یار. اب میں آج بھی لکھ رہا ہوں، ہم تو دکھ سے بولتے ہیں. مشرف تھا حکومت میں، اس کے خلاف بولے، گورنمنٹ میں رہ کے بولے. زرداری تھا گورنمنٹ میں، اس کے خلاف بولے، گورنمنٹ میں تھا ہم بولے. نواز شریف گورنمنٹ میں تھا ہم اس کے بولے. آج عمران گورنمنٹ میں تھا بولے. اگر ہم نے ابھی تک تو ہے، ابھی تک ہے تھا بول دیا. جو غلط چیز ہے جو غلط ہے بولا سیدھا کرنے کے لیے بولتے ہیں، تعریف کریں، سیدھا کرنے کے لیے بولتے ہیں. اریٹیٹ کرتا ہے. ٹی وی کے اندر آتا ہے لوگوں کو ایسے اس کا جو ہوتا ہے نا سٹائل اس طرح کا ایسا ہوتا ہے جیسے پاکستان کا ریئل وزیر اعظم وہی ہے، اور بہیو بھی ایسے کرتا ہے. کون؟ زلفی بخاری. اور کیا سر؟ آپ مجھے بتائیے، فواد چودھری عمران خان کے خلاف بولے، پارٹی میں رہتا ہے. فواد چودھری پارٹی خلاف بولے، پارٹی میں رہتا ہے. اور کوئی پارٹی خلاف بولے، پارٹی میں رہتا ہے. سب پارٹی کے خلاف رہتے ہیں. کاردار جو ہے عظما کاردار، وہ پارٹی کے خلاف تو نہیں بولی تھی. بڑکا کون اس کے اوپر؟ یہ پارٹی ہے آپ کی، یہ خاندانی نظام ہے آپ کا. پھر کہتے ہیں پاکستان میں خاندانی نظام چل رہا ہے. آپ کا خاندانی نظام نہیں. ایک عورت جو ہے صرف آپ خاندان کے معاملے کے اندر آپ کیا ہے، آپ نے اٹھا کے پرے مارا. اس کا مطلب یہ کہ موروثیت تو آپ کے اندر بھی آ گئی. چلے خیر، چلو ہاں بات لمبی ہو گئی ہے اور تلخ بھی ہو گئی ہے. چلیں یا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے افغانستان کا کہ آج سہیل شاہین طالبان کے سیاسی شعبے کے سربراہ نے ایک بات کی اور الزام لگایا، اس پہ کریں گے بات.